السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاءاللہ۔ چلیں جی، آج کے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیسن کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اس سٹوری میں آپ نے پہچاننا ہے فتین کون ہے اور ذہین کون ہے۔ سٹوری کچھ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک شخص ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اسے پانی کے گھر سے ایک اسٹیشن پر اترنا پڑا، تو جب وہ واپس آیا اس نے دیکھا اس کی سیٹ پہ ایک شخص براجمان ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص سے کچھ کہتا برا بھلا، اس نے اس شخص سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا میرا نام کامران ہے۔ تو پوچھا آپ کے والد کا نام؟ تو کہا اجمل۔ تو کہا کامران صاحب، یہ اجمل صاحب کی سیٹ نہیں ہے۔ وہ شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذہین اور فتین لوگوں کا دنیا میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ جیسے اگر وہ شخص فتین نہ ہوتا تو وہ ایکٹ اچھا نہ کرتا۔ کتنا اچھا ایکٹ کیا اس نے، بجائے اس کے کہ یہ کہتا آپ میری سیٹ پر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو یہاں پہ میرا رکھا ہوا سامان نظر نہیں آ رہا؟ کیوں بیٹھے ہیں؟ کس سے پوچھ کے بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کتنا اچھا طریقہ کار نکالا اور سامنے والا بھی سمجھ گیا۔ تو جناب اسی طرح میرے بہت سے بچے ہیں، فتین بھی ہیں، ذہین کی کیٹیگری میں بھی ہیں۔ چلیں کبھی موقع ملا تو ان کے نام اناؤنس کریں گے کون کون سے ہیں ایسے میرے بچے۔ بہرحال اب آتے ہیں ہم لیسن کی طرف۔ جناب کل ہم نے الحمدللہ ایک مضمون کیا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم دوسرے مضمون کی طرف بڑھتے ہیں، اسی کے آگے ہے پیج نمبر 111 پہ حب وطن۔ یہ جناب آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جیسے یہ ہے ہو بہو ہم ایسے تو نہیں کریں گے، اس میں ہم نے کیا تبدیلی کرنی ہے یا اس کے آغاز میں کیا چیز ڈالنی ہے اس پہ ذرا بات سنیں دیکھیں۔ گلدستہ معنی کو عجب ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ حب کا مطلب محبت ہے، جبکہ وطن ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی سرزمین ہے جو انسان کی جائے پیدائش ہے، یعنی کہ جس جگہ انسان پیدا ہوا وہ اس کا ملک، اس کا دیش کہلاتی ہے۔ اس کو ہم تعارف کا نام دے سکتے ہیں، تمہید تو نہیں کہیں گے کیونکہ آج ہم اس میں گھومے پھرے نہیں، ہم نے صرف ایک شعر کیا اور شعر کرنے کے بعد ہم اس کی طرف آگے۔ ٹائٹل چونکہ ہمارے پاس حب تھا اور اس کے بعد وطن ہے، اس کے اوپر آگے اب اس پر بات کی تو اس کے بعد ہمیں بک پہ باقاعدہ لکھا نظر آ رہا ہے وطن سے محبت کا جذبہ۔ کوئی بناوٹی جذبہ نہیں ہے، کوئی نقلی جذبہ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جا رہی کہ جس میں ہم کوئی اداکاری کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ یعنی مجھے اگر اپنے وطن سے محبت ہے نا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کیونکہ یہ میری فطرت میں رکھی گئی ہے۔ انسان دنیا میں جہاں مرضی گھومے پھرے، مگر جو آرام اور سکون اپنے گھر میں ہے نا وہ کہیں اور میسر نہیں ہوتا۔ اس پہ کیا خوب شعر یاد آیا ہے، نوٹ کرتے چلتے ہیں، کوٹ کرتے چلتے ہیں۔ سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ۔ یہ ہم نے ادھر نوٹ کیا اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ وطن گہوارہ ہے، وطن جائے پیدائش یعنی ہماری جنم بھومی ہے، ایسی سرزمین ہے جس کی ہوا، ماحول، پانی انسان کو بڑا عزیز ہے۔ انسان اس جگہ کھیلتا ہے، کودتا ہے، اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی گزارتا ہے، اور یہیں پہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، ہمدرد، غم گسار، عزیز و اقارب، دوست سبھی ہوتے ہیں۔ انسان کو سب چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے اور وہ ان سے جدا ہوتے ہی مضطرب اور بے چین نظر آ جاتا ہے۔ اسی لیے وطن کو نا سونی دھرتی کا نام دیا گیا ہے۔ تو شاعر اس پہ کہتا ہے جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ اس کے بعد نیچے والے پیراگراف کی طرف آتے ہیں تو نیچے ہے ایک وطن ایک ایسا گھر ہے جس سے انسان کی محبت فطری امر ہے۔ یعنی اگر ایک تجربہ کیا جائے، ایک مشاہدہ کیا جائے تو اس میں یہ بات ثابت ہو جائے گی جانور اور پرندے شام کو اپنے ٹھکانوں پر اپنے گھونسلوں میں اس لیے واپس جاتے ہیں کہ انہیں وہیں سکون میسر ہوتا ہے اور یہ ان کا گھر ہے۔
گویا حب وطن ایک ایسا جوہر ہے جو ہر انسان حیوان میں فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ اپنے وطن کی مٹی عزیز ترین متاع حیات ہے۔ متاع حیات سے مراد ہوتا ہے قیمتی چیز۔ بہرحال یہاں پہ مجھے بڑی زبردست بات یاد آ گئی ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی وطن کنعان تھا، جب کہ مصر کی بادشاہت انہیں نصیب ہوئی۔ مصر کی بادشاہت ملنے کے باوجود بھی وہ اپنے آبائی وطن کنعان کو کبھی دل سے بھلا نہ سکے۔ تو ان کی یہ خواہش تھی وطن سے محبت کی وجہ سے کہ اگر مصر کی بادشاہی چھوڑنی پڑے اور کنعان کی گداگری اپنانی پڑے تو میں یقیناً کنعان کی گداگری کو اپناؤں گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دیس کے کانٹے سنبل اور ریحان کے پھولوں سے زیادہ دلکش ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی یاد آ گیا مجھے، وہ فرماتے ہیں سنبل اور ریحان کے پھولوں سے زیادہ عزیز وطن کا کانٹا ہے، یعنی کہ سنبل اور ریحان جیسے خوشبودار پودے بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے بدلے مجھے میرے وطن کے کانٹے زیادہ عزیز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب نے بھی یہی وجہ سے مراد ہے کہ یہ وطن سے محبت ہی کی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جذبہ حب وطنی کو جزو ایمان قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے وطن کو مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جب آپ نے وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کافی دکھی نظر آئے۔ اس کے علاوہ آپ نے شہر مکہ کو مخاطب کر کے یوں فرمایا، اے مکہ تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد عربی کا ایک مقولہ بھی یہاں پہ سوٹیبل رہے گا، کیونکہ یہاں پہ وطن سے محبت کی بات ہو رہی ہے، اور چونکہ وطن سے ایمان کی بھی بات ہو رہی ہے، تو یہی ہم اس میں کریں گے ایڈ، حب الوطن من الایمان، یعنی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں ادھر یہ آپ کے لیے تھوڑی سی رعایت ہے کہ اگرچہ آپ کو یہ عربی کا مشہور مقولہ بھول رہا ہے حب الوطن من الایمان، تو آپ اس کی جگہ پہ صرف اتنا کر دیں انورٹڈ کوماز میں، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں ایک لاجک ہے، اگر آپ اس طرح لکھیں گے، وہ لاجک یہ ہے کہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ حب الوطن ایمان کو بہت سے بچے احادیث سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ بڑے واضح انداز میں بتایا گیا کہ یہ عربی کا مشہور مقولہ ہے۔ اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہے جس شخص کے دل میں وطن کی محبت کا جذبہ انگڑائی لیتا ہے وہ جانور ہے یا پھر کوئی انسان ہے، تو دوسرے ملک میں وہ کتنا ہی خوش و خرم کیوں نہ ہو، وطن کی یاد اسے آتی رہتی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم ایک شعر کوٹ کرتے چلیں گے، اور وہ یہ ہے، وطن پہ فدا ہے جو انسان ہے کہ حب وطن جزو ایمان ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے ایک ایسا شخص، ایک ایسا اجنبی دیس میں جانے والا شخص جو کہ اپنے وطن سے دور ہے۔ بیٹا اب یہاں پہ وطن سے دوری کی نا بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے وطن سے دور کچھ لوگ روزگار کی وجہ سے ہیں، کچھ لوگ شوق کی وجہ سے ہیں، اور کچھ کسی مجبوری کی وجہ سے ہیں، کچھ تعلیم کی وجہ سے ہیں۔ یہ تمام لوگ ہی پردیسی ہیں جس بھی وجہ سے یہ گئے ہیں، یعنی یہ روزگار کے سلسلے میں گئے ہیں، یہ تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں گئے ہیں، یا یہ اپنے شوق کی وجہ سے گئے ہیں۔ شوق کی وجہ سے جانے کے بعد کسی وجہ سے واپسی نہ ہو سکی تو ان تمام لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ انہیں اپنے وطن کی کچی گلیاں، لندن اور پیرس کی آراستہ و پیراستہ سڑکوں سے زیادہ حسین معلوم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغان اور مغل بادشاہ ہندوستان جیسے زرخیز اور عظیم و شان ملک میں ہونے کے باوجود ایک آدھ دفعہ اپنے وطن ضرور جایا کرتے تھے۔ گویا وطن کی فضا میں جو اپنائیت ہے نا وہ کسی اور چیز میں بالکل بھی نہیں ہے۔ خیر ابھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تو آپ اپنے ملک سے بیزار ہی نظر آتے ہیں، تو کبھی زندگی آپ کو موقع دے، زندگی کیا مطلب کہ گرلز ہیں، اور آپ ایک شہر سے جب دوسرے شہر جائیں گے، ایک گھر سے اپنے گھر سے آپ کو جانے کے بعد واپسی کی راہیں جب لینا پڑیں گی
تو آپ کو تب احساس ہوگا کہ ہاں وہ جو ہم لوگوں نے تب ایک لائن پڑھی تھی کہ وطن کی فضاؤں میں جو اپنائیت ہے، یعنی کہ اپنے وطن بھی تو ایک گھر ہے نا، اپنے گھر کی فضاؤں میں جو اپنائیت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں جناب، وہ پردیس میں محسوس نہیں ہوتی، خواہ انہیں جنت کا سا دلکش ماحول ہی کیوں نہ میسر ہو۔ اسی پس منظر میں میر انیس نے کہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میر انیس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ میر انیس ایک مرثیہ نگار تھے، اور مرثیہ آپ کو پتہ ہے یقیناً شہادت وغیرہ کے موقع پر پڑھے جاتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں، دشمن کو بھی اللہ چھڑائے نا وطن، جانے وہی بلبل جو بچھڑ جائے چمن سے۔ جناب، اس کے بعد ہمارے پاس آگے بڑا زبردست سا پیراگراف ہے، مطلب صبح اسمبلی ہوتی ہے تو بچے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ وطن کی محبت ایک نعرے تک محدود نہیں ہے۔ صبح اسمبلی میں بچے لگا رہے ہوتے ہیں نا نعرے، لے کے رہیں گے کشمیر بن کے رہے گا کشمیر بنے گا پاکستان، لے کے رہیں گے ہم کشمیر۔ تو اس پہ پھر وہ بولتا ہے نا اللہ اکبر۔ جس طرح وہ نعرے ہیں نا، اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ وطن کی محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، حالانکہ کسی بھی چیز کے نا تقاضے بہت ضروری ہیں۔ اگر وطن کا ذرہ ذرہ عزیز ہے تو قدم قدم پر خون بھی بہانا پڑتا ہے۔ قدم قدم پر خون بہانا پڑتا ہے، اس کی بڑی اچھی مجھے مثالیں یاد آ گئی ہیں۔ 1965 کی جنگ میں جب لوگ زخمی ہوئے اس جنگ کے دوران، تو ایسا تھا ایک بابا جی آئے تو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے، یعنی ایک جگہ کیمپ لگایا گیا، وہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کیا جا رہا تھا اور وہ زخمیوں تک پہنچایا جا رہا تھا طبی امداد کی صورت میں۔ تو وہ بابا جی آئے تو ظاہر سی بات ہے اگر بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط، کچھ اصول ضوابط بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ ان بابا جی کا وزن کیا گیا تو جناب وہ اس کے مطابق نہیں تھا، ایک لمٹ دی ہوتی ہے نا، تو اب وہ دوسری دفعہ آئے کہ شاید اس دفعہ میرا داغ لگ جائے، لیکن جناب ان کا داغ تو بالکل بھی نہیں لگا۔ پھر تیسری دفعہ بیٹا وہ اپنے جسم پر پتھر باندھ کے آئے کہ وزن مکمل ہو گیا۔ یہی ایک مثال نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین نے بھی 1965 کی جنگ میں بہت خدمات اپنے ملک کے لیے پیش کی، جیسے کہ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ یہ جو گرلز ہیں، خواتین ہیں، ان کو نا اپنی جولری بڑی عزیز ہوتی ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنی جولری کی پرواہ نہیں کی، انہیں صرف اپنا وطن عزیز تھا، تو لہٰذا انہوں نے اپنے زیورات پیش کر دیے ملک کی خدمت کے طور پر۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر قسم کی نا قربانی دینی ہی پڑتی ہے، اور وہی انسان قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے جس کے دل میں وطن کی محبت رچی بسی ہو۔ پیارے بچوں، بڑا زبردست شعر ہے تو یہیں پہ ہے، اس کے اختتام پہ دیا ہوا ہے۔ جب ہم یہ مضامین کا نیکسٹ پیج دیکھیں گے نا، اے وطن، تو یہ اس کے بجائے نا یہاں ہم ایڈ کریں تو زیادہ زبردست ہے کہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اے وطن، تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آئے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا پیراگراف ہے کہ اپنے وطن میں تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کون ایسا بچہ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کون ہے جسے اپنے گھر میں مطلب کہ تحفظ کا احساس نہیں ہوتا؟ ہر انسان کو اپنے گھر میں نا یہ محسوس ہوتا ہے میں بہت محفوظ ہوں، یہاں پہ بہت سیکیور ہوں۔ تو جناب وہ ایک پنجابی میں کہاوت بھی ہے نا کہ اپنے گھر تے بلی بھی شیر ہوندی ہے، تو وہی ہے کہ مطلب ایک چھوٹا بچہ بھی نا اپنے گھر میں شیر کی مانند ہی ہوتا ہے، اتنا بہادری دکھاتا ہے۔ ویسے یہ نا کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے بہادری کی علامت کے طور پر صرف شیر کو یاد رکھتے ہیں۔ بھئی ترکیوں سے کچھ سیکھیں، وہ بھیڑیے کو بہادری اور جرأت کی علامت سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ یقیناً بھیڑیے کی ذرا وہ پڑھیے گا زندگی گزارنے کے اصول کے بارے میں کہ بھئی بھیڑیے میں کیا کیا صفات، کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، تو پھر یقیناً آپ کو نا ضرور محسوس ہوگا کہ کاش ہم نے شیر کی جگہ پہ بھیڑیا کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔
بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، واپس آتے ہیں۔ اس کی قدر و قیمت صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں، جو اپنے ملک سے دور ہیں، دوسروں کی محکومی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی انہیں دوسروں کو غلام بن کے زندگی بسر کرنا پڑ رہی ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بوسنیا، کشمیر اور فلسطین کے مظلوم لوگ، اب یہ تین یہاں پہ نا مطلب مظلوم جسے ہم کہتے ہیں نا ریاستوں کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ مظلوم اس لیے ان پہ ظلم ہو رہا ہے نا تینوں پہ، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کیوں نہیں قبول کر رہا اسرائیل کی غلامی کو، کیونکہ بیٹا وہ ایک نظریاتی احساس سے محروم نہیں ہونا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اسے ایک آزاد وطن ملے اور اس کا یہ آزاد وطن ہی آزاد رہے۔ خیر اس لیے نا وہ وطن کے لیے مصروف جہاد ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین واقعی جناب جہاد کر رہے ہیں اس وقت، خصوصاً اہل وطن جب دیار غیر میں، یہ لفظ ہے نا جو دیار غیر، اس کا مطلب ہوتا ہے اجنبی ملک میں، اجنبی ملک میں چلے جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے وطن کی یاد نا بڑا تڑپاتی ہے، بڑا ستاتی ہے، اور اس طرح وہ دن رات اپنے وطن کی یاد کرتے کرتے گزارتے رہتے ہیں۔ اور نا ان کا دل بھلا کیا چاہ رہا ہوتا ہے بیٹا، ان کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کاش ایسا کچھ ہو جائے کہ ہم نے پلک جھپکیں اور فوراً اپنے وطن پہنچ جائیں۔ اس کے بعد آگے ہے حب وطن رکھنے والے، یعنی ایسے لوگ جو وطن سے محبت رکھتے ہیں، اپنے وطن کی فلاح بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں اپنے وطن سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ ہوتا ہے، وہ اپنے وطن میں روکھی سکھی کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ ہاں جی واقعی نا ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ تو صرف اس لیے جاتے ہیں بیرون ممالک میں کہ وہ وہاں اچھا پیسہ کمائیں اور پھر ادھر ان کے حالات بہتر ہوں۔ خیر جناب، ایک حب وطن کی یہ بڑی اچھی صفت ہے کہ وہ اپنے وطن میں رہے، بے شک آدھی روٹی کھائے۔ ایک دور تھا، اب یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے انسان کے نا اس کے جذبے کو جس کہتے ہیں ابھارنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب مسلمان بر عظیم پر قابض تھے۔ ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے تو یقیناً سنا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے بڑے ہزار سال تک ہندوستان والوں پر حکومت کی تھی۔ بہرحال پھر آہستہ آہستہ حکومت زوال پذیر ہو گئی، انگریز قابض ہو گئے ہیں، اور ہمارے باپ داد نے حصول وطن کے لیے کتنی قربانیاں دی، اپنا گھر بار کاروبار مال و اسباب یہاں تک کہ آل اولاد تک قربان کر دی۔ لوگوں سے ان کے عزیز بچھڑ گئے۔ جب آپ پاکستان کی داستان پہ لکھی ہوئی بکس پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے والدین، خصوصی طور پر والد لوگ جو تھے اس وقت جب کہ پاکستان کے حصول کے لیے وہ کاوشیں کر رہے تھے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان آ رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو بہت سے ایسے والدین تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو نا زندہ درگور کر دیا، صرف اس خوف سے کہ ان کی عزت پامال نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک قربانی ہے، قربانی کی ہے ایک قسم ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ تھے، ہم اپنے باپ داداؤں سے سنتے ہیں وہاں پہ ہماری اتنے بیگھے زمین تھی، یہاں پہ ہمیں اتنی ملی۔ تو جناب آپ ایسے اس کو شمار کر لیں نا، کسی چیز کے 100 حصے ہیں تو وہ 100 حصے کا اکیلا ہی مالک تھا، لیکن جیسے ہی وہ پاکستان میں ہجرت کر کے آیا تو اسے 100 کے بجائے 70 یا 50 اس کا حصہ ملا، تو یہ بھی قربانی ہے۔ تو بالکل بجا ہے کہ گھر بار یا پھر مال و اسباب تھے، یہاں تک کہ آل اولاد سب کی قربانی دی گئی۔ لوگوں سے ان کے عزیز بچھڑ گئے، یعنی بہت سے ایسے ان کے عزیز تھے جو وہیں رہ گئے، باقیوں نے ہجرت کر لی۔ وہ پاک دامن خواتین جن کی عفت کے فرشتے بھی قسمیں کھاتے تھے، وہ بے آبرو کے سمندر میں بے رحم موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ یعنی کہ عورتیں نا اپنی عزت کو پامال ہونے کے ڈر سے صرف اس امید پر جی رہی تھی کہ ایسا نہ ہو۔ غرض یہ کہ اپنا وطن پاکستان حاصل کرنے کے مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں کیا کہ ہمیں پاکستان کے وقت ہمارے پاس جو کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس اب سے 75 سال، ابھی دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں سے مراد، ہم پیچھے ذرا چلتے ہیں، ابھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم مضمون کیا ہے اس میں تھا نا کہ 10 کروڑ مسلمان، جناب وہ 10 کروڑ تھے اور آج ہماری آبادی حساب لگائیں کتنی ہے۔ اب 75 سال گزر جانے کے بعد ہمارا وطن بفضل تعالیٰ
یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور یہ خوش فہمی نہ لے بیٹھنا کہ ہم لوگ ترقی یافتہ ہیں، ابھی ہم ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سب کس کے طفیل ہوا؟ یہ سب کچھ انہی لوگوں کے خلوص نے کیا جن کو اپنے وطن سے سچی محبت تھی۔ اس کے بعد ایک اور اسی طرح کی مثالیں یہاں پہ انسان کے اس کو حب الوطنی کے جذبے کو مزید بڑھانے کے لیے پیش کی گئی ہیں کہ سر سید احمد خاں ہو گئے، مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال، قائد اعظم فاطمہ جناح، یہ سب وطن کی محبت سے سرشار نظر آتے تھے۔ انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کی زمین آسمان اسے زندگی اور راحت بخشتا ہے، اسے زندگی اور راحت بخشتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں سے مجھے بڑا زبردست شعر یاد آ رہا ہے، پلیز آپ نوٹ کیجئے گا۔ یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ زمین کھوئی تو تم کو اماں کوئی نہیں دے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اسے آخر وطن سے محبت کیوں نہ ہو، اس کی گلیوں میں اس کا بچپن گزرا ہے، اس کا لڑکپن گزرا ہے، اس کی جوانی گزری ہے، اس نے اس کے درختوں پر جھولا جھولا ہے، سورج جو ہے اسے نیند سے جگاتا رہا ہے، تارے اس سے باتیں کرتے رہے ہیں، چاند اسے دیکھا کرتا تھا، وہ اپنے پاس بلایا کرتا تھا، جیسے ہم اپنے بچپن میں سنتے نہیں ہیں۔ اپنے بچپن میں بھی ہم نے سنا اور سنتے بھی آ رہے ہیں، آپ لوگوں کا تو خیر ابھی بچپن ہی ہے، بچپن نہیں لڑکپن کی طرف چلے گئے آپ، کہ چاند پہ بڑھیا رہتی ہے، دادی اماں کہتی ہیں۔ خیر جناب، وطن کی ندی نالوں کے جھرنے اسے گیت سناتے ہیں، اس لیے جب استاد ابراہیم ذوق کو دکن کے حکمران نے گراں قدر سے مراد ہوتا بڑا ہی قیمتی مشاہرے پر حیدرآباد میں آنے کی دعوت دی تو انہوں نے دلی کی گلیوں کو دکن کے محلات پر ترجیح دی، یعنی آپ سے انتخاب کرنے کے لیے کوئی چیز کہی جائے، اسی طرح ابراہیم ذوق سے بھی انتخاب کرنے کے لیے کہی گئی کہ دکن میں دعوت کا انتخاب کرو گے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا دلی کی گلیاں مجھے نا محلات کے برابر ہیں، دلی کی گلیوں میں جو محلات ہیں نا یہ مجھے زیادہ عزیز ہیں۔ چنانچہ اس پہ نا ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، اگرچہ دکن میں بہت ہے آج کل قدر سخن، یعنی کہ شاعری کی قدر، کون جانے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر، کون جانے نہیں ہے، سوری میں نے اس میں غلطی کر دی، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر، ذوق سے مراد ہے بھئی کون اپنے شوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کے جائے، بہرحال میں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد ہے پاکستان ہمارا وطن ہے اور اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے، اس ملک کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو، بہنوں نے بھائیوں کو، بیویوں نے اپنے سہاگ یعنی اپنے جو سر کے تاج ہیں ان کو، اور ننھے بچوں نے اپنے والدین کو وطن کے نام پر قربان کر دیا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے خون کے دیپ جلا کر وطن کی بنیاد رکھی ہے۔ تو خوبصورت اور پیارے بچوں، کتنی زبردست بات ہے کہ واقعی خون کے دیپ جلیں تو کوئی چراغ روشن ہوتا ہے۔ یہ وطن وہ ہے جس کے نظاروں میں جنت کی بہاروں کا حسن اور جس کی زمین میں فلک کی ہم سری کا دعویٰ ہے۔ آج گویا پاکستان ایک حقیقت کی صورت میں ہے، یعنی پہلے کبھی یہ خواب تھا، آج حقیقتاً ہم سامنے دیکھتے ہیں اسے، مگر دشمن نے اسے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اچھا، یہاں پہ نا مجھے اب بڑی باتیں یاد پڑ رہی ہیں، اور جیسے کہ یہ کہ ہم سنتے تو رہتے ہیں فلاں ملک کو ہم سے دشمنی ہے، یہ ملک ہم سے دشمنی کرنا چاہتا، اور ہمیں بیرون ممالک میں جانے کا بھی بڑا شوق ہے کہ کاش ہم وہاں پہ جائیں، اور آپ کو بتائیں کہ جناب ادھر یہ نعمتیں نہیں ہیں، جیسے کہ آپ کے ملک میں 4 موسم آتے ہیں، یہ باقی ملک میں ہندوستان کے علاوہ نہیں ہیں۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ ہم اپنی زندگی میں ایک ہی چیز سے بیزار نہیں ہو جاتے، تو اس طرح ہمیں جو یہ فارن کنٹریز میں جانے کا بڑا شوق ہے، وہاں پہ سارا سال موسم ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ یہ پاکستان واحد ملک ہے، ہندوستان بھی ہے خیر، لیکن یہ واحد ملک ہے، ایک ایسا اسلامی ملک ہے جس میں سبھی موسم اپنا اپنا بڑے اچھے انداز میں عکس دکھاتے ہیں، تو یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ خیر ابھی میں نے یہاں پہ ایک نعمت کا ذکر کیا، اور بڑی نعمتیں ہیں یہاں پہ، اور دشمنوں نے واقعی نہیں تصور کیا، انہیں نہ اصل میں نا پاکستان کی نا قدر و قیمت کا پتہ ہے کہ پاکستان ان کے لیے کیا چیز ہے۔
وہ ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طرح اس وطن عزیز کو طاقت تاراج کرے، یعنی کہ نیست و نابود کرے، لیکن وطن کے رکھوالے غافل نہیں ہیں۔ وہ بازوؤں میں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جو اس ارض مقدس کی طرف نظر بد سے دیکھے اس کی آنکھیں نکال لیں اور ان پاؤں کو توڑ دیں جو اس پاک سرزمین کو نیست و نابود کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ تو جناب اختتام پہ ہم یہ بند کرتے چلیں گے، اگر آپ کو اچھا لگے تو کریں، اگر نہیں لگے تو کوئی بات نہیں۔ اس پیراگراف کو یہاں تک کرنے کے بعد آگے آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ بطور پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے، ایک فوجی ہے، ایک مزدور ہے، ایک کسان ہے، یعنی کہ کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھ رہا ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی استاد ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کاوش پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی خدمات کے لیے پیش کرے۔ اب ہم یہاں پہ چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، کس طرح، جیسے کہ ایک استاد کی بات کریں تو استاد کو چاہیے وہ پورے طریقے سے پوری ایمانداری سے جو اس پر ذمہ داری عائد ہو رہی ہے نا وہ پوری کرے، یعنی پہلے خود تربیت لے، جب تربیت یافتہ ہو جائے گا تو یقیناً اس سے پڑھنے والے طلباء شاگرد تربیت یافتہ ہو جائیں گے، ان میں کچھ نہ کچھ تربیت آئے گی جسے ہم کہتے ہیں اخلاقیات بہتر ہو جانا۔ تو لہٰذا ایک مثال یہ پیش کی گئی، اسی طرح کسان ہے، کسان تو خیر بیچارہ اپنی پوری خدمات پیش کرتا ہی ہے، مگر ذخیرہ اندوزی وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ اس سے خریدتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو لہٰذا ہر ایک کو اپنے اپنے طور پہ اس میں جو اس پہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے اس میں اپنی کاوش کو پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کرنا ہوگا، تبھی ہم اپنی قوم کو جاگتا پھلتا پھولتا اور ترقی کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ، امید ہے سب لوگ اسے بہت اچھا تیار کریں گے۔